بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وأتموا پورا کرو الحج حج کو والعمرة اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے فإن أحصرتم بس اگر تمہیں روک دیا گیا فما استيسر بس جو میسر ہو من الہدی قربانی کے جانور سے اسے قربان کرو ولا تحلقوا اور تم نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے الہدی و قربانی محلہ اپنے ٹھکانے تک فمن کان منکم بس جو کوئی ہو تم میں سے مریضاً بیمار او به اذن یا تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ بس بدلہ ہے من صیام روزوں سے او صدقۃ یا صدقہ سے او نسک یا قربانی سے فإذا أمنتم بس جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمتع بس جس نے فائدہ اٹھایا بالعمرة إلى الحج حج کے ساتھ عمرے کا فما استيسر بس جو میسر ہو من الہدی قربانی کے جانور سے فمن لم یجد بس جو کوئی نہ پائے فصیام بس روزے ہیں 3 ایام 3 دنوں کے فی الحج حج میں و7 اور 7 روزے ہیں اذا رجعتم جب تم لوٹو تلک 10 کاملہ یہ پورے 10 روزے ہو گئے ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن اہلہ کہ نہ ہوں اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے سخت پکڑ کرنے والا ہے یہ آج کی درس کی ایک آیت کریمہ ہے اس سے پہلے والی آیت کریمہ ہے روزے کے بعض احکامات کا بیان تھا اور اسی طرح قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں بعض احکامات کا بیان تھا آج کی درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حج اور عمرے کے بعض احکامات کو بیان فرمایا ہے ان میں سے سب سے لازمی اور ضروری بات پہلی بات بنیادی بات یہ ہے کہ تم حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے یعنی حج اور عمرہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ان سب میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو کوئی شہرت نہ ہو نام و نمود نہ ہو اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے اس عمل کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے گا ان یسیر الریاء شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص کوئی عمل کرے اور اس کے اندر تھوڑی بہت ریاکاری ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن کچھ ریاکاری پیدا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے یہ پوشیدہ شرک ہے من صام یرائی فقد اشرک جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ومن تصدق یرائی فقد اشرک جس نے صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور جس آدمی نے تیسرا فرمایا ومن صلی یرائی فقد اشرک نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ
فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے اس جذبے کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جیسی مسکینی اور عاجزی ہو، عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد ہو، اور ادریس علیہ السلام جیسی استقامت اور مضبوطی ہو، یحییٰ علیہ السلام جیسی عبادت ہو، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جیسی محبت ہو، اور اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہوں، لیکن اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے، اور جو عمل وہ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں قطعا مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اسے رد کر دیا جائے، اس کا اجر و ثواب وہ ضائع ہو جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تعوذوا باللہ عز وجل من جب الحزن، اے میرے صحابہ، اے میرے اصحاب، تم اللہ سے جہنم کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہی غم کا کنواں ہے، اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ تم یوں کہو اعوذ باللہ، یا اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من جب الحزن، وہ جو جہنم کا گڑھا ہے، غم والا گڑھا، یا اللہ میں اس سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا گڑھا ہے اور ایسا کنواں ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ تم مانگو پناہ کہ جہنم دیگر جہنم، اس میں اتنی شدت ہے، اس گڑھے میں، اس کنویں میں اتنی سختیاں ہیں، دیگر جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یدخلہ، اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون مراؤون باعمالهم، وہ عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کے کاموں میں، ان کی نیکیوں میں ریاکاری ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن سیکھنے والے، نیک عمل کرنے والے، لیکن ان کی نیتوں میں، دلوں میں یہ بات ہے کہ لوگوں کے ہاں واہ واہ ہو، لوگوں کے ہاں میری عزت بڑھ جائے، میری عبادت، میرا علم اور میری نیکی، میرا تقویٰ جو ہے ان کے ہاں بھی مشہور ہو جائے، میں ان لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا، میری آپ کی ساری امت کی اللہ سے حفاظت فرمائے۔ جہاں اللہ نے حج کو فرض فرمایا، انداز بالکل یکسر بدل دی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، چوتھے پارے شروع ہی سے اللہ کا للہ، یہ کام کرو تو خالصۃ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ جہاد کے بعد مشکل ترین عمل ہے، اگرچہ اس زمانے میں آسان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بڑی مشقتیں، سفر کی مشقتیں، کھانے پینے کی مشقتیں، آرام کی مشقتیں، پھر حج کے 5 دنوں کی مشقتیں، تو فرمایا وَلِلَّهِ، دیکھو اللہ کے لیے کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم اور ضروری حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اور جسے اللہ نے حیثیت نصیب فرمائی۔ تو پہلی بات آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان فرمائی وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے۔ حج کے دن مخصوص ہیں کہ آیت کریمہ میں آنے والے ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ عمرہ سارا سال کیا جا سکتا ہے، پورا سال، رمضان میں، غیر رمضان میں، سوائے ان حج کے دنوں کے، ان حج کے دنوں میں مکروہ ہے، باقی سارا سال عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن حج سال میں 1 مرتبہ ہوگا اور مخصوص دنوں میں ہوگا، ذوالحج کے مہینہ میں ہوگا۔ اب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا، حج کا عمرے کی نیت کر لی، نیت کر لینے کے بعد اب اس عمل کو چھوڑنا نہیں، احرام کی پابندیوں کے ساتھ چلے گا حتیٰ کہ وہ عمرے والا عمرہ پورا کرے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحبات ان کا اہتمام کرے۔ حج والا ہے وہ حج کا اہتمام کرے، اس کو آخر تک لے کے جائے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، ان کا پورا اہتمام کرے، چھوڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے حج کا احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا، پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے ملکی یا جہاں وہ جانا چاہ رہے حج عمرے کے لیے، وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے، یا ذات کے اندر اس طرح کی پریشانی پیدا ہو گئی، مثلا بیمار ہو گئے یا اور حالات پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کے درس کی
اس آیت کریمہ میں دوسرا حکم یہی بیان کیا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا گیا فَمَسْتَيْسَرَ تو بس جو میسر ہو من الہدی قربانی کے جانور سے، یعنی اب تمہارے لیے لازم ہے تم اپنا احرام اس کی پابندیوں سے اس وقت تم آزاد ہوگے جب تم اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کرو گے، بکرے کی، دمبے کی یا بڑے جانور کی، کہ اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں سر قربانی کے حصے، ان میں سے ایک حصے کی قربانی، 7 آدمی اکٹھے ہو جائیں، 7 آدمیوں کو روک دیا گیا، ان میں سے ہر آدمی کی طرف سے ایک ایک حصہ، اس انداز سے بڑا جانور وہ اپنے اپنے حصوں کی طرف سے اللہ کے حضور قربان کریں، جو ہی ان کی قربانی حرم پاک کی حدود کے اندر ذبح ہو جائے گی تو ان کے لیے احرام کی پابندیوں سے آزادی کی اجازت ہوگی کہ اس سے آزاد ہو جائے، اب سروں کو مڑوا سکتے ہیں، سیدھے سلائے کپڑے پہن سکتے ہیں، آج کی اپنی پابندیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے شان نے حکم دیا حج عمرے والوں کو فقیرانہ لباس میں آؤ گے، سیدھے سلائے کپڑے نہیں پہن سکتے، مخصوص لباس، تاکہ تمہاری پہچان دنیا کی ختم ہو جائے۔ اب صرف اب تمہارا جسم ہے اور جسم کے اوپر تمہاری 2 چادریں ہیں اور وہ بھی انسیدھی، یہ پہلی پابندی۔ دوسری پابندی اب تم نے خوشبو نہیں لگانی، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی۔ تیسری پابندی تم نے جسم کے کسی حصے سے بال نہیں لینے۔ چوتھی پابندی تم نے ناخن نہیں تراشنا، اور 5ویں پابندی سر تم نے کھلا چھوڑنا، کوئی پگڑی، کوئی تاج، کوئی ٹوپی، اس طرح کی اور شے کچھ تم نے سر پہ نہیں، سر تمہارا کھلا رہے گا۔ 6ٹھی پابندی کہ تم نے پاؤں کی اوپری جو ہڈی ہے اس کو بھی تم نے آزاد چھوڑنا، کھلا چھوڑنا، مردوں کے لیے ہوگا، سروں کا ڈھانکنا اور کھلا چھوڑنا یہ بھی مردوں کے لیے، عورتیں سر ڈھانکیں گی، ان کا احرام ان کے چہرے کے اندر ہے کہ چہرہ جو ہے ان کا وہ چھپے نہ ڈھکے نہ، ہاں اگر کیٹ ٹائپ انہوں نے ٹوپی پہن لی اور آگے انہوں نے پردہ لٹکا دیا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان کا پردہ، ان کی چادر ان کے چہرے کے ساتھ مس نہ ہو۔ تو یہ 6ٹھی پابندی ہے۔ اور 7ویں پابندی میاں بیوی کا تعلق نہیں جب تک تم احرام کی حالت میں۔ 8ویں پابندی تم نے حرم پاک کے حدود کے اندر یا دیگر احرام کی حالت میں تم نے قطع شکار نہیں کرنا، اس کی دلالت بھی نہیں کرنی، اس سلسلے میں تم نے مدد بھی نہیں کرنی، اشارہ کنایہ کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ یہ ساری پابندیاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محرم کے لیے جو حج اور عمرے کے لیے چلنے والا ہے، فقیرانہ لباس میں اللہ کے حضور عائزی کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے ان تمام چیزوں کی پابندیاں لگا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو روک دیا گیا تو جو تمہیں میسر ہے قربانی کے جانور سے تمہاری لازم ہے کہ تم نے قربانی کرنی ہے۔ دوسری بات وَلَا تَحْلِقُوا اور تم نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے ٹھکانے تک، حرم پاک کی حدود تک پہنچ جائے اور وہ ذبح ہو جائے۔ اس وقت تک تم نے اپنے سروں کو نہیں منڈوانا، سروں کا منڈوانا کنایہ اس بات سے احرام نہیں کھولنا، احرام نہیں کھولے گے، احرام کی جتنی پابندیاں ان پابندیوں کے اندر تم رہو گے، 1 دن لگ جائے، 2 لگ جائے، 3 لگ جائے، جتنا عرصہ لگ جائے تم نے احرام کی پابندیوں میں رہنا جب تک تمہاری یہ قربانی حرم پاک کی حدود کے اندر ذبح نہ ہو جائے۔ اس دوران ہو سکتا ہے احرام کی پابندیوں میں اب اس نے سیدھے سلائے کپڑے نہیں پہننے اور اس نے سر کے بال نہیں منڈوانے، جتنی پابندیاں میں نے ابھی عرض کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی آدمی کے سر میں کوئی گزر ہو، تکلیف، کوئی زخم ہے، اس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، سر کے اندر جوئیں پڑ چکی ہیں یا اور کوئی عذر ہے، جس طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بال لمبے تھے، حدیبیہ کے موقع پر ایک ترمذی شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے، اور حدیبیہ کے موقع پر جب انہیں روک دیا گیا تو گرمی بھی تھی اور سفر کی وجہ سے میرے سر میں جوئیں پڑ گئی اور جو مجھے پریشان کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب تمہارا عذر ہے تو تمہارے لیے اجازت ہے احرام کی حالت میں تم اپنا سر منڈوا سکتے۔ اب اس صورت میں اگر منڈوا دیا تو پھر اس کے اوپر کون سا کفارہ ہوگا، اسے جنایت میں کیا کچھ اللہ کے حضور پیش کرنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا جو تم میں سے بیمار ہو أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو فَفِدْيَةٌ تو 3 شکلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شکل فَفِدْيَةٌ پس بدلہ ہے، احرام کی اس پابندی کا وہ خیال نہ کر سکا عذر کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے
من صیام روزوں سے 3 روزے رکھے گا لگاتار، اور صدقہ یا صدقہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا صبح شام پر، اور نسخ کے لیے قربانی، مزید حیثیت ہے تو بکرا ذبح کر دے، دمبا ذبح کر دے، بڑا جانور ذبح کر دے، یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ ڈال دے، تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن کے اندر، یہ تو وہ بات تھی کسی عذر کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا، تم حج عمرہ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ کی مہربانی ہوئی، تم نے حج عمرے کا ارادہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے گھر تک پہنچ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَا تَمَتَّعَ، بس جس شخص نے فائدہ اٹھایا، تمتع کا مطلب بھی فائدہ اٹھایا، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج کے ساتھ عمرے میں، وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے ایک سفر کے اندر 2 فائدے حاصل کر لیے، عمرہ کیا اور عمرے کے بعد اس نے حج بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی کے جانور سے، اللہ کی مہربانی ہوئی ایک سفر کے اندر اس نے 2 فائدے حاصل کر لیے، عمرہ بھی اور حج بھی۔ اگر یہ سفر جدا جدا ہوتے خرچہ بھی زیادہ ہے، مشقت بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہے، تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جب اس نے ایک سفر کے اندر 2 فائدے حاصل کر لیے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ دم شکر دے، شکر کا خون دے، شکر کا بکرا دے اللہ کے حضور، اور ایک وہ بکرا، ایک دمبا یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ اس کے لیے دینا واجب ہے، لازم ہے، ضرور۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حج 3 طرح کا ہے۔ پہلی قسم اس کو حج افراد کہتے ہیں، حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ وہ صرف حج کرے، میقات سے احرام باندھے اور خالصتاً صرف اس کی نیت یہ ہوگی میں صرف حج کرتا ہوں، اور وہ اللہ کی حضور دعا کرے یا اللہ میں حج کا ارادہ، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور وہ تلبیہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے لیے کوئی دم شکر واجب نہیں، اس نے اپنے سفر میں صرف ایک فائدہ اٹھایا حج کا، تو اس کے لیے دم شکر نہیں۔ دوسری قسم حج قران ہے، قران ملانے سے ہے، اور قران کرنے والا اس کو قارن کہتے ہیں۔ یہ میقات سے احرام باندھے گا، احرام باندھنے کی ترتیب وہی ہے جو ابھی عرض کی، اور پابندیاں بھی وہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ جب یہ نیت کرے گا تو یہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا، یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، اللہم انی ارید الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو تو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری طرف سے اپنے دربار حاضر میں قبول فرما۔ اس کی ترتیب یہ ہے، شروع میں جائے گا، عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا، ان پابندیوں میں رہے گا، 1 دن ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 20 دن، جتنے دن بھی ہے، احرام کی حالت میں رہے گا، پابندیوں کے اندر رہے گا، حتیٰ کہ جب حج کے دن آئیں گے تو حج اسی احرام کے ساتھ کرے گا، اور آخر میں جب حج کے ارکان سے فارغ ہو جائے گا تو وہ اپنا سر منڈوا دے گا اور پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا، زندگی بھر میں آپ نے ایک حج کیا، اور عمرے کے 4 سفر کیے، حدیبیہ والا اس موقع کے روک دیا گیا، اگلے سال آپ پھر تشریف لے گئے، سن 7 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا، ایک عمرہ حنین کے موقع پر جب آپ واپسی کر رہے تھے حنین سے، تو جورانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عمرہ کیا، اور چوتھی مرتبہ آپ عمرے کے لیے جب حج کے لیے تشریف لائے تو حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا، تو کتنی دفعہ تشریف لائے؟ 4 مرتبہ، تو آپ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا، اور آپ کا حج قران۔ اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے، حج قران افضل ہے کہ عمرہ کرے اور پھر وہ حلال نہ ہو، حتیٰ کہ اسی احرام کے ساتھ وہ حج بھی کر لے اور پھر آخر میں حلال ہو جائے، اس کو قارن کہتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تیسری قسم حج تمتع ہے۔ حج تمتع یہ ہے فائدہ اٹھانا، اس کو متمتع بھی کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے والا۔ میقات سے احرام باندھے گا صرف عمرے کا، اور عمرہ مکمل ادا کرے گا، اور اس کے بعد حلال ہو جائے گا، عمرے سے حلال، کیونکہ اس نے نیت ہی صرف احرام عمرے کی تھی، عمرے سے آزاد ہوگا،
حج کے دن آئیں گے، حج کے دنوں میں اپنی رہائش ہی سے عمرے باہر جانے کی ضرورت نہیں، میقات جانے کی ضرورت نہیں، حدود حرم سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے وہ حج کا احرام باندھ لے گا اور حج کرے گا، اور حج سے وہ اس کی پابندیوں سے وہ مکمل کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کو متمتع کہتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ان دونوں نے، قارن نے اور متمتع نے، حج بھی کیا عمرہ بھی کیا ایک سفر میں، تو ان کے لیے دم شکر لازم ہے۔ یہاں اسی کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ عمرے کا، تو جو تمہیں میسر ہو قربانی سے تمہارے ذمہ واجب ہے، لازم ہے کہ تم دم شکر اللہ کے حضور پیش کرو۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فمن لم یجد، بس جو بھی قربانی نہ پائے، فصیام ہو تو بس روزے ہیں، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے، پھر حج کے دنوں 7، 8 اور 9، 7، 8 اور 9، یہ ان تینوں دنوں میں لگاتار 3 روزے رکھے گا۔ وسبعۃ، 7 روزے ہیں، اذا رجعتم، جب تم لوٹو گے۔ کہاں لوٹو گے؟ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے رہائش گاہ آگے بھی، اپنے علاقے آگے ہو، تو 7 روزے وہاں تم نے رکھنے۔ تو کتنے روزے ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، کاملہ کہتے ہیں مکمل۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں حج قران ہو یا حج تمتع ہو، ایک سفر کے اندر 2 فائدے حاصل کرنا، یہ حکم مراد کا یہ حکم لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے اہل موجود نہ ہو، گھر والے موجود نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، جو مکہ والا نہیں ہے، باہر سے آنے والا ہے مختلف ممالک سے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج اور عمرہ ایک سفر میں دونوں اکٹھا، ان دونوں کا اہتمام کر سکتا ہے، ان کو ادا کر سکتا ہے۔ جہاں تک مکی کی بات ہے، اس کو محلی بھی کہتے ہیں، محلی تو کسی وقت بھی وہ عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، وہ تو کسی بھی وقت عمرہ کر سکتا ہے۔ باہر کے لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ بار بار کے لیے آنا، وقت نکالنا مشکل ہے، تو اللہ نے ان کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں یاد رکھو واتقوا اللہ۔ ہم نے مختلف احکامات پڑھے، قصاص کے احکامات، اور پھر روزے کے احکامات، اور پھر اس کے بعد روزے کے مختلف پابندیاں، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر حج عمرہ کے مسائل تمام میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا وَاجْعَلُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ سخت سزا دینے والا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس میں تم نے زیادتی نہیں کرنی، نا انصافی نہیں کرنی، جس طرح تمہیں میں نے اپنے احکامات کا پابند بنایا ہو، کی پوری پاسداری کرو، تو یقیناً اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں حج کی فضیلتوں کا بیان ہے، حج کے مہینوں کا، اور حج کے سلسلہ میں جو احرام آپ لیتے ہیں اس کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں، چند ایک باتوں کا اگلی آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے